السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی پہلی کابینہ کے وزیر راجہ غضنفر علی خان کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ زراعت، خوراک اور صحت کے وزیر تھے اور بعد میں آپ کو مہاجروں کی بحالی کا وزیر بھی بنایا گیا۔ یہ مضمون ڈاکٹر ایم اے صوفی کی تحریر سے ماخوذ ہے۔ راجہ غضنفر علی خان 1895 میں قصبہ پنڈ دادا خان جہلم میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ضلع جہلم میں حاصل کی اور پھر بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے۔ تحریک خلافت میں حصہ لینا شروع کر دیا، بس یہیں سے سیاسی امور میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ راجہ غضنفر علی خان کو شعر و شاعری سے بڑی رغبت تھی۔ وہ بات چیت کے دھنی تھے، باتوں میں پھلجھڑیاں چھوڑنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ راجہ غضنفر علی خان کی شخصیت نمایاں قسم کی تھی، قد اونچا تھا، ان کے لباس میں خاص جاذبیت تھی، سر پر پنجاب کا اکڑا ہوا کلاه اور جسم پر برطانوی سوٹ نیک ٹائی ہوتی تھی۔ شیروانی یا ترکی قسم کا کوٹ پہنتے اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی۔ اردو اور فارسی کے الفاظ پر ان کی گرفت تھی۔ قصے اور کہانیاں سنانا اور مثالیں دینا ان کی شان تھی۔ بڑے مدلل مقرر تھے۔ وہ خوش مزاج، بردبار، دور اندیش اور باشعور لیڈر تھے۔ اکتوبر 1946 کی عبوری حکومت میں مسلم لیگ نے آخر میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 5 نام پیش کیے، جن میں لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگیندر ناتھ منڈل تھے۔ آپ کو قیام پاکستان کے بعد وزیر خوراک، صحت اور زراعت مقرر کیا۔ بعد میں مہاجرین کی بحالی اور آبادکاری کا بھی وزیر مقرر کیا۔ 1 سال بعد آپ کو ایران میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ 1953 میں دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن مقرر ہوئے۔ آپ ترکی کے سفیر بھی مقرر ہوئے۔ راجہ صاحب بڑے دلچسپ انسان تھے۔ ہزارہ آتے تو پوٹھاری زبان میں بچوں کے ساتھ بات کرتے، سکھوں کو پنجابی زبان میں لطیفے سناتے۔ سکھوں کا کہنا تھا کہ اگر ماسٹر تارا سنگھ اور کیانی کردار سنگھ زندہ ہوتے تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کہ انہوں نے قائد اعظم کی بات کو کیوں نہیں سنا۔ راجہ غضنفر علی خان جب ہندوستان میں سفیر تھے تو وہ پنڈت نہرو کو کشمیر میں استصواب رائے کے قریب ترین نقطے پر لے آئے تھے۔ پنڈت تو بدلنا جانتے ہیں، وہ بدل گئے۔ راجہ صاحب کی شوخ فطرت، ظرافت، مزاج کی شگفتگی ان کے گورنمنٹ کالج کے دوستوں کی وجہ سے بھی ہے۔ آپ نے 1916 میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اس وقت جناب احمد شاہ بخاری پطرس، سید امتیاز علی تاج، میاں افتخار الدین احمد خان، صوفی غلام تبسم جیسے ہم اثر تھے۔ آپ کے ان لوگوں سے تعلقات آخری وقت تک رہے۔ صوفی غلام تبسم سراپا مزاج، ظرافت کا خزینہ تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیسے صوفی ہیں؟ جواب دیا امرتسر میں کلچے بیچنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفی صاحب سے میرے مراسم بھی تھے کہ ڈینٹل کالج کے دوران مباحثوں میں حصہ لیتا تھا۔ صوفی صاحب اکثر جج ہوا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ علامہ علاؤالدین صدیقی صاحب بھی ہمارے جج تھے۔ لیل و نہار کی اشاعت پاکستان ٹائمز کے دفتر سے شروع ہوئی۔ میرا دفتر میو ہاسپٹل میں تھا۔ اکثر صوفی صاحب کے پاس چلا جاتا۔ وہ حقہ اپنے دفتر میں پیا کرتے تھے۔ وہ راجہ غضنفر کے بارے میں بہت سارے لطائف سنایا کرتے تھے۔ راجہ صاحب کو ہاکی اور فٹ بال سے رغبت اس قدر زیادہ تھی کہ کالج گراؤنڈ میں کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو، راجہ صاحب اس کھیل میں شامل ہو جاتے تھے۔ قائد اعظم سے راجہ صاحب کی ملاقات 24 مئی 1924 کو لاہور میں مسلم لیگ کے دفتر میکلوڈ روڈ پر ہوئی۔
اس وقت وہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن تھے۔ قائد اعظم نے مبارکباد دی اور کہا مجھے امید ہے کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں گے۔ حاضر جواب تو وہ تھے، فوراً کہا جناب مجھے آج ہی آپ اپنی پارٹی کا ممبر سمجھیے۔ راجہ غضنفر علی خان کا یوم وفات 7 اپریل 1963 ہے۔ ان کو آبائی قبرستان پنڈ دادن خان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ راجہ صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی قیام پاکستان سے قبل انتقال کر گئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے وارٹن کیمپ سے 2-3 سال کی عمر کے 2 لاوارث بچیوں کو لے پالک کے طور پر اپنی اولاد بنایا۔ جب آپ کی بیوی کا لاہور میں انتقال ہوا تو پھر آپ ان لاوارث بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی، دونوں کی شادیاں اپنی حیات میں کی، بیوی کے زیورات اور پنڈ دادن خان میں اپنی جائیداد ان میں تقسیم کر دی۔ ایک بیٹی کی شادی میں جسٹس شیخ انوار الحق اور شہاب الدین اور میاں ریاض الدین کو سرپرست بنا کر رخصت کیا۔